بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور جتنی چیزیں ہیں یہ سب سبب کا درجہ رکھتی ہے اور رب کا درجہ نہیں رکھتی۔ سبب کے طور پر آدمی جس چیز کو اختیار کرتا ہے، کوئی مشکل اور کوئی پریشانی آ گئی، اس سے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر سوچتا ہے تو سبب کے درجے میں ٹھیک ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ یہ اسباب میں سے ایک سبب میں نے اختیار کیا جس سبب سے تو اور تیرے نبی ناراض نہیں ہوتے، مجھے میرے اس سبب میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اپنے سبب پر یقین نہ ہو، جیسا کہ بیماری آئی، ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم دیا گیا، سبب ہے دوا کا لینا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس میں اچھا ہوا، یہ ڈاکٹر نے مجھے اچھا کر دیا۔ یہ سب شرک والے الفاظ، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی بیماری کی دوا کرنا ہے، دوا لے رہا ہوں، شفا دینے والے میرے اللہ ہے۔ دوا شفا نہیں دے سکتی، دوا شفا میں اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے اسباب کو 3 درجوں میں بیان کیا ہے اور فرمایا کہ کچھ سبب تو جو ہے حقیقی ہیں اور کچھ سبب ظنی ہیں اور کچھ سبب جو ہے وہمی ہے۔ سبب حقیقی، کوئی آدمی کہے کہ میں تو جو ہے کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ ہی کھلائیں گے مجھے، میں پانی نہیں پیوں گا، مجھے اللہ ہی پلائیں گے، میری پیاس کو اللہ دور کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن پانی پینا یہ بھی سبب ہے، تو اس سبب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ سبب حقیقی، مسبب حقیقی ہے۔ اگر کسی نے پانی کا استعمال نہیں کیا اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ خودکشی کا گناہ ہوگا، آپگھات کا گناہ ہوگا۔ بیماری آئی تو اس کی دوا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی دوا کے بغیر مرا تو فقہا فرماتے ہیں کہ خودکشی کا گناہ ہوگا، آپگھات کا گناہ ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہے ضدی قسم کے ہوتے ہیں، جنہوں نے توکل کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ توکل کا یہ مطلب سمجھتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا صحیح ہے، لیکن توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی تالا مارنا یہ سبب ہے، حقیقی نہیں ہے، سبب ہے۔ لیکن تالے پر بھروسہ نہ ہو کہ میرا گودریج کا تالا ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی چور اندر آ نہیں سکتا، ایسا نہیں۔ سبب کو سبب کے درجے میں ماننا ہے۔ تو کچھ سبب جو ہے حقیقی ہے، جیسے کھانا، انسان کی زندگی کے بچاؤ کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، لیکن اس سبب کو اختیار کرنا بھی ضروری۔ اگر کوئی آدمی بھوکا مر گیا، خودکشی کا گناہ ہوگا، آپگھات کا گناہ ہوگا۔ ایسا ہی جو ہے ایک آدمی کے متعلق حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے
اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کسی کا جو ہے یہ دماغ پھر گیا تھا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ کھلانے والے اللہ ہیں، جب تک اللہ نہیں کھلائیں گے میں کھاؤں گا نہیں۔ گھر والے پریشان کہ اس کا علاج کیا کرے، لوگ کھانا لے کر، بچہ پاس میں آ رہا ہے، ابو کھا لو، کر نہیں اللہ کھلائے گا تب کھاؤں گا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کھا لو، کر نہیں اللہ کھلائے گا تب کھاؤں گا۔ اب اس نے سوچا کہ گھر والے بار بار کھانے کے لیے تنگ کرتے ہیں، میں گھر چھوڑ کر کہیں باہر چلا جاؤں۔ جب وہ باہر جانے لگا، ماں ہوتی ہے، ماں نے جو ہے خالص گھی کے اندر کچھ 5 لڈو بنائے اور اس کے حوالے کیے کہ جا یہ ساتھ میں لے جا، بھلے مت کھانا، اپنے پاس رکھو۔ ماں کو یوں تھا کہ عقل ٹھکانے آئے گی کھائے گا، اس لیے ساتھ میں دے دی۔ یہ گیا جنگل میں، قبر کا گھڑا کھودا اور اس میں جو ہے لڈو کے ساتھ اندر بیٹھ گیا کہ مجھے کوئی دیکھے ہی نہیں اور آ کر کوئی ضد نہ کرے کہ کھا لو۔ اللہ نے جو ہے اپنا نظام چلایا، ڈاکوؤں کی ایک ٹولی اسی جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ ان کے ناک بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ایک نے اپنے سردار سے کہا کہ اطراف سے چوکھے گھی کی خوشبو آ رہی ہے، خالص گھی کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے بادشاہ نے ہمارے پیچھے کسی کو لگا رکھا ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور ان آدمی تک پہنچو کہ کون ہیں اور کہاں ہیں، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کے سپاہی گھومنے لگے، تلاش کیا تو قبر کے گھڑے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے خالص گھی کے لڈو ہیں جس کی خوشبو جو ہے مہک رہی۔ تو ڈاکوؤں نے اس کو جو ہے گردن پکڑ کر باہر نکالا، اس کے لڈو ساتھ میں لیے اور اپنے سردار کے سامنے اس کو پیش کیا کہ یہ ہے۔ ڈاکو نے کہا اچھا، تم کو ہمارے پیچھے بادشاہ نے لگا رکھا ہے؟ کہا نہیں بھائی میں تو جانتا بھی نہیں، بادشاہ کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ کہا اچھا، جھوٹ بولنے میں بھی بڑے ماہر ہو، یہ لڈو کیوں ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں اللہ نہیں کھلائے گا، وہاں تک نہیں کھاؤں گا۔ کہا اچھا، شریفوں کی بھی حد ہوتی، اتنے بڑے شریف؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ایک لڈو نکالو۔ نکالا گیا، اس کو جو ہے منہ کھولنے کے لیے کہا گیا، تیار نہیں ہوا تو پکڑ کر جو ہے جبڑا کھولا گیا اور منہ کے اندر جو ہے لڈو اندر نہیں جا رہا تھا، مکہ مار کر اندر ڈالا اور کہا جلدی کھاؤ۔ اس نے کھا لیا، بھوکا تھا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا لگتا ہے اس میں زہر نہیں ہے، دوسرے والے میں ہوگا، دوسرا کھلاؤ۔ اس طرح سے جو ہے کھلاتے کھلاتے 5واں آ گیا۔ اس نے کہا اب تو پیٹ میں کوئی گنجائش نہیں، جگہ نہیں ہے ورنہ وامٹ ہو جائے گی۔ کہا اچھا، اب تو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہے یہ 5ویں میں ہے، کھانا تو پڑے گا ہی۔ پھر منہ میں ڈالا، مکہ لگایا اور کہا جلدی سے کھاؤ۔ تو پھر جو ہے اس کی عقل ٹھکانے آئی اور جب گھر پہنچا گھر والوں نے کہا کیا ہوا، بہت جلدی ریٹرن ہو گئے، 5 کھا گئے، دماغ ٹھکانے آ گیا؟ کہا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ جب کھلانے پر آتا ہے تو مکے مار مار کے کھلاتا ہے۔ تو کچھ اسباب جو ہے حقیقی ہے جس کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور کچھ اسباب جو ہے ظنی ہے، جیسے دوا کا کرنا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کروسین سے تیرا بخار ٹھیک ہوگا، سبب ہے، ظنی ہے، گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارا بخار قابو میں آئے۔ کسی کو ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے اور کسی کو جو ہے آڑ اثر بھی ہو جاتی ہے۔ تو دوا یہ کرنا جو ہے واجب کا درجہ بتلایا کہ دوا کرنا واجب ہے، لیکن اس کے اوپر بھروسہ نہ ہو، ظنی ہے، گمان ہو، اے اللہ پی رہا ہوں، آپ اس کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنائیں۔ اب ہمارے یہاں عورتوں میں کچھ بات ایسی چل پڑی کہ دوا پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ دوا میں بہت برکت ہو جائے گی، بار بار پینی پڑے گی، پتہ نہیں یہ کس نے چلائی۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، اور بسم اللہ خیر اور برکت کے لیے
کہ اللہ زیادہ دواؤں سے میری حفاظت کر کر اتنی سی دوا میرے لیے کافی کر دیجیے. کوئی عالم سے پوچھتا نہیں، مولوی سے پوچھتا نہیں، اور اپنے ہی حساب سے جو ہے چلا رہے. کئی جو ہے گھروں کے اندر میں نے دیکھا کہ دوا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ تو کہا اللہ شافی. بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ نہیں پھر قائم جو ہے اپنے دوا پہ لگ جاوے، بہت برکت ہو جاوے دوا میں. یہ غلط سوچ. بسم اللہ جو ہے یہ خیر اور برکت کے لیے ہے. کہ مجھے جو ہے ایک دن کی دوا لینے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے آپ ایک وقت کی دوا کو ہی میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیجیے. ایک مرتبہ حضرت مولانا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے دواخانے کا افتتاح تھا. انہوں نے حضرت کو ضد کی کہ حضرت آپ کو دعا کے لیے آنا ہے. میں بھی حضرت کے ساتھ تھا. ڈاکٹر جو ہے یہاں سورت کے بڑے مشہور، میں ان کا نام ابھی نہیں لیتا. جب وہاں پہنچے تو حضرت نے کہا دیکھو اگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں تو انسانیت کے لیے بد دعا ہوگی. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ جو ہے یہاں شفا دے دے تو آپ کے حق میں تو دعا ہوئی اور انسانوں کے حق میں بد دعا ہو جائے گی. اور اگر میں انسانوں کے حق میں دعا کروں تو آپ کے حق میں بد دعا ہو جائے گی کہ اللہ کسی کو بیماری مت پاڑ کے یہاں کوئی آوے، تو آپ کے حق میں بد دعا ہو جائے گی. پھر حضرت نے جو دعا کے الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اللہ جو بھی مریض اس ڈاکٹر کے پاس آئے ان کے ہاتھ کو لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیجیے. تو پتہ چلا کہ یہ ظنی ہے، گمان ہے. امید اللہ سے ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ہاتھ کو شفا کا ذریعہ بنائے. تو یہ ہوا سبب ظنی. اور تیسرا درجہ ہے سبب وہمی، یعنی جنات کے اثرات کسی کو ہو گئے، کسی کو جادو کے اثرات ہو گئے. یہ درجے کو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ اس کا علاج نہ کرنا یہ بہتر ہے علاج کرنے سے. تو جو وہمی تھا اس کو تو ہم نے حقیقی جو ہے ظنی کا درجہ دے دیا، اور جو ظنی تھا اس کو وہمی کا درجہ دے دیا. کہ آج جو ہے تعویذ کے لیے اتنی اندھی دوڑ لگ رہی ہے، اللہ کی پناہ. جہاں جو ہے کسی کو کچھ ہوا، میں نے کل ایک ساتھی کو سنایا کہ اب تو جو ہے لوگ بچے کا رونے کا آواز بھی ریکارڈ کر کر بھیجتے ہیں کہ مولانا دیکھو ایسا روتا ہے، کچھ علاج بتاؤ. حد ہو گئی. بچہ نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ ہاں اثرات جو ہیں اپنی جگہ پر جتنا قرآن اور حدیث میں ہے برحق ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہی اللہ جو ہے اس کو دور کرتے ہیں. تو ایسے آدمی کو اختیار کیا جائے علاج کے لیے جو شریعت کا پابند ہو. ورنہ جس کو کچھ الف کا بھالا آتا نہیں وہ دھوکہ دے دیتا ہے. نہیں ہے کسی کو تو بھی کہتا ہے وہ کالا جادو ہے. اور اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا کہ بالکل جو ہے شریف میاں بیوی ہوں کہ پوری زندگی رہے ہوں اور ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ہوا ہو. ایسا تو جو ہے حاشا و الا ماشاء اللہ کوئی شاید نمونہ ہو سکتا ہے، مگر ابھی تک ایسا کوئی نظروں نے دیکھا نہیں. کیوں؟ شادی کے پہلے بیوی حرام تھی، منگنی ہوئی، شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی، حرام ہے ابھی. تو اس طرف جو ہے شیطان اتنا مائل کر دیتا ہے کہ اب تو جو ہے واٹس ایپ پر فون پر بات چیت کرتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکا نہ کرے تو لڑکی والے منگنی توڑ دیتے ہیں کہ مولانا لگتا ہے اس کے دل میں ہماری بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ کسی اور کے ساتھ چالو ہے. اور اگر جو ہے لڑکی نہ کرے تو لڑکے والے توڑ ڈالتے ہیں. جو چیز شریعت میں ناجائز اور حرام ہے آج اس کو جو ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے نے کتنا ایکسپٹ کر لیا اور کتنا ضروری قرار دے دیا. اور یہی موبائل بعد میں جو ہے طلاق تک پہنچا دیتا ہے. تو خیر جب تک حرام تھی
شیطان ساتھ میں تھا، اس کے ساتھ پوری رات باتوں میں نکل جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور ایک جگہ میں سفر میں گیا، ہر بار جو ہے یہ میں سناتا ہوں کہ ایک باپ نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا کسی حال میں موبائل چھوڑتا نہیں، منگنی ہوئی ہے پوری رات جو ہے کان پر رکھ کر باتیں کرتا ہے۔ مجھے کہا کہ اس کا انداز بھی ایسا ہے کہ آپ کو لگے گا سویا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کتنی دھیمی آواز میں بات کرتا ہے کہ ہم کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر مجھے کہا چلو آپ میرے ساتھ، اس کے کمرے میں لے گئے، کمبل اوڑھ کر سویا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں۔ جیسے کمبل ہٹایا، باپ نے مونڈی پھرائی تو نیچے موبائل تھا۔ جب موبائل کو میں نے ہاتھ لگایا تو بالکل گرم ہو چکا تھا، نہ معلوم کب سے انہوں نے بات شروع کر رکھی ہو۔ تو جب حرام تھی، شیطان نے پوری طاقت لگائی کہ بات کر، دونوں میں جو ہے انبن بھی ہو رہی ہے، پھر ایک دوسرے کو منا بھی رہے ہیں، سب حرام ہے۔ اور بعضے لوگ جو ہے منگنی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے میں کوئی عار نہیں سمجھ، کوئی شرم نہیں سمجھتے، کہتے ہیں تو میری ہونے والی بیوی ہے، پہلے سے انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ یہ اتوار کو تم کہاں گھومنے جاؤ گی، وہ کہتی ہے ہاں میں ابو کو پوچھ کر بتاتی ہوں، ڈومس جاؤں گی، تو یہ بھی بیچارہ کھینچ آتا ہے وہاں تک، پیٹرول بھی بگڑ رہا ہے اور جو ہے حرام کاموں میں جو ہے لگ رہا ہے۔ بھئی کیا ضرورت؟ پھر وہاں ڈومس پہنچے تو پتا چلا کہ بھئی ان کے والد کا کچھ پروگرام بدل گیا، اب نانا واڑی نکلے تو یہ بھی پلٹتا ہے پھر ادھر سے۔ تو اب یہ جو ہے ہونے والی بیوی، یہ سارے منظر میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ بعد میں اصل مضمون پر آنا ہے۔ یہ سارے جو ہے حالات بیوی دیکھ چکی، اب شادی کے بعد وہ شوہر سے بات کرنا چاہتی ہے، اب حلال ہو گئی، اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، حلال ہے۔ اس کا جو ہے حق ادا کرنے کا حکم قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، حدیث میں بتلایا، علماء کرام نے بتلایا کہ اب اس کا حق ہے ادا کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی جو ہے کوئی ضرورت کی چیز ہو لا کر دو، اس کو جیب کا خرچہ دو، اس کا بال میں لگانے کا تیل اگر ضرورت ہو لا کر دو، یہ سب شریعت نے حق بتلائے۔ تو اس وقت تو جو ہے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہوٹل کی طرح آیا، کھانا کھایا، اور جو ہے دوستوں کا فون آیا، بھاگا۔ تو اب جو ہے بیوی رات کے وقت کہتی ہے پہلے تو اپنے دونوں دور تھے، ایک رات پوری رات تم بات کرتے تھے، یاد آیا؟ کہاں کا خبر ہے اتوار کو میرا ابا ڈومس، تو تم پہلے سے پہنچ جاتے تھے، اور میں راستے میں فون کرتی تھی تو بھی تم کو غصہ نہیں آتا تھا، سیدھے نانا واڑی آ جاتے تھے۔ اب یہ محبت کم ہو گئی، لگتا ہے کوئی نے کچھ کر دیا ہے۔ اب وہ شوہر کو بھی جو ہے ایک بہانہ مل گیا، ہاں برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ پہلے حرام تھی تو شیطان ساتھ تھا، اب حلال ہو گئی، شیطان نے ساتھ چھوڑ دیا تو تم ڈھیلے ہو گئے۔ بعض نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ مولانا اس کا چہرہ دیکھتا ہوں نا غصہ آتا ہے، تو بھائی پہلے بات کی ہوگی تم نے، کہاں منگنی بات تو کرتا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اس کی نحوست آئی، اللہ سے معافی مانگو۔ تو وہ کرنا نہیں، بس دیکھ کر بتاؤ کسی نے کچھ کر دیا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کرنا ہے وہ فلانے صاحب نے بتایا، بھائی میں اگر نہیں ہے اور ہاں کہوں تو میرے نبی کی حدیث ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس ان کو کہہ دو کہ تمہارے اوپر کوئی نے کچھ کر دیا ہے تو یہ خوش، حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی بیوی کو جو ہے کبھی بیمار ہے تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو، وہ کرنا نہیں، کرنا ہی پھر تو میں غلام بن جاؤں گا، تو پہلے غلام کا باپ بنا تھا، تو پوری رات باتیں کرتا تھا اور اس کے پیچھے گھومتا تھا، جب تو غلاموں کا باپ تھا اس وقت تجھے نظر نہیں آیا، اب اس کی خیر خواہی کرنی ہے تو کہا غلام بن جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سماج میں ایک سڑے کی طرح گھس رہی ہے، اور ہم اس کو اتنا ایکسپٹ کر چکے کہ اب جو ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر سماج چل نہیں سکتا۔ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اس لیے خاص میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں، اگر کسی کا رشتہ ہو چکا ہے
تو وہ اپنی بیوی کو پہلے سے پیغام دے دے کہ اگر تجھے بعد میں لڑنا ہو نکاح کے بعد اور تو چاہتی ہو کہ نکاح کے بعد اپنے دونوں کی انبن ہو تو بات کر ابھی میرے ساتھ، اور اگر تو چاہتی ہے کہ بعد والا ہمارا ماحول چین اور سکون والا ہو تو شریعت نے جتنی چیزیں حرام کی ہے اس کو تو بھی چھوڑ، میں بھی چھوڑتا ہوں، پھر دیکھو نکاح میں کتنی برکت آتی۔ کئی جو ہے گھر والے منگنی ہو گئی، 2 سال ہو گئے اور اچانک توڑ دیا۔ اب وہ لڑکی کا بھی کہیں ہوتا نہیں، کیونکہ سب جگہ چھپا گیا نام کہ یہ تو اس کے ساتھ گھومنے بھی جاتی تھی، فونوں پر بات کرتی تھی۔ اب شک ہو گیا کہ نہ معلوم جسمانی تعلق بھی ہو گیا ہو۔ اب وہ بیچاری ہمیشہ کے لیے کنوارے پن میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ تو ہم اپنی بچیوں کے حق میں ظالم نہ بنیں، ہماری بچیاں نادان ہیں، ان کو سمجھائیں کہ اس کی کیا نحوست۔ تو خیر، تو یہ جو ہے اسباب سبب وہمی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا اور کچھ ہو گیا، جتنا قرآن حدیث نے بتلایا ٹھیک، ورنہ سب کے سب جو ہے بس ایک دکان کھول کر بیٹھ گئے کہ ہماری یہ دکان چلنی چاہیے، اور لوگوں کے اندر یہ وہم اتنا جو ہے بڑھا کہ اب یہ یقین کا درجہ لینے لگا۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں، جو بھی آتا ہے اس کو کہتا ہوں یہ پڑھو، دم کرو، سب اللہ نے بتلایا، پیارے نبی نے حدیث میں دعائیں بتلائی، یہ پڑھو۔ اپنے بچے کے اوپر حضرت امام حسن اور امام حسین پر جو میرے نبی دعا صبح میں 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے وہ پڑھو، وہ کرنا نہیں، بس ڈائریکٹ ان کو کچھ دے دو، روزی کا معاملہ دیکھ لو۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ درجے میں پریشان، کوئی زیادہ کوئی کم۔ اگر جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں، غلط ہو اللہ مجھے معاف کرے، کہ بھئی جو اصل چیز ہے نماز، اس کی طرف تو توجہ نہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں، ذکر و اذکار ہو، اپنے پیر اور مرشد کے بتائے ہوئے معمولات ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں، بس کوئی وظیفہ بتلا دو کہ روزی میں برکت کس سے ہوگی۔ میں نے پچھلے موقع پر بھی شاید یہاں عرض کیا یا آن لائن عرض کیا کہ جتنے وظائف ہیں یہ سب کے سب جو ہے اچار اور پاپڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کھانا جو ہے انسان کے بدن کے لیے ضروری۔ اگر دال چاول بھی ابھی ہم جائیں گے گھر مل گیا تو صبر آ جائے گا، نہیں الحمدللہ۔ اور اگر بیوی نے کہا کہ نہیں یہ دیکھو یہ مربع ہے، یہ کھجور کی چٹنی ہے، یہ جو ہے کیری کا اچار ہے، یہ تلا ہوا پاپڑ ہے، یہ سیکا ہوا ہے، یہ مسالے والا پاپڑ ہے، تو آپ بیٹھ کے کہیں گے کھانا تو لاؤ، یہ پاپڑ کوئی پیٹ بھرنے کی چیز ہے؟ تو اسی طریقے سے اصل تو شریعت کے احکام ہے، یہ جو ہے پیٹ بھرنے کی چیز ہے، اور وظائف جو ہے یہ اچار اور جو ہے مربے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو ہے بیچارے اس وہم میں رہتے ہیں کہ نہیں، ابھی مولانا بھی میرے جیسا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اب کی بار تو ایسا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دکان کھولو گے تو بالکل ڈھگلا گھراک آ جائیں گے، مگر اس کے لیے تھوڑا جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا، مجھے موقع ملے گا، میں پڑھوں گا۔ اس کی اہمیت جو ہے عامل بڑھاتا ہے تاکہ لینے والے کو لگے کہ نہیں یہ چھلائی تعویذ کچھ ہے کرشمے والا۔ میں اپنا ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس میں اتنے سارا روزی اگر اللہ نے رکھی ہوتی تو یہ باپو خود ہی گلے میں پہن لیتا اور خود مالدار ہو جاتا، ہمارے مال پہ کیوں نظر رکھتا ہو؟ لیکن نہیں، وہ ایک دماغ جو ہے اس طرح سے چل رہا ہے۔ خیر، تو اس کا درجہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ یہ علاجات جتنے ہیں عملیات کی لائن کے، اس کا درجہ فقہا نے کیا لکھا؟ مستحب۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو، کہ کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ضروری درجہ نہیں بتلایا کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اور ہمارے جو ہے اسلاف نے اپنی زندگی کے معمولات میں سے ہم کو بتلایا کہ بھئی فلاں صاحب کو جو ہے یہ چیز تھی، یہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا اور ہر کوئی اس کو یہ پڑھے۔ جب اتنی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، پھر کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے کتاب اٹھا کر
پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں. پہلے اتنی کتابیں نہیں تھی جتنی اب ہیں. اللہ نے اتنے وسائل، اب تو آن لائن کتابیں، PDF کی شکل میں کتابیں، جگہ جگہ کتابیں ہیں. آپ کی جس چیز کی تحقیق کرنی ہے آپ آسانی سے جو ہے بڑے بڑے کتب خانے، ترکی کا ہو، مدینۃ المنورہ کا ہو، یا جو ہے قاہرہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو کتب خانہ، آپ اس کتب خانے کی کتاب اپنے موبائل پر پڑھ سکتے ہو. پھر بھی ہمارے اندر طلب نہ ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ اکثر لوگ کو جب پڑھنے کا میں بتلاتا ہوں تو کہتے ہیں مولانا پڑھا تو نہیں جائے گا، کچھ تعویذ لکھ دو نا. جیسے باہر کھانا ریڈی میڈ ملتا ہے، بس ہم کو ریڈی میڈ دے دو، گلے میں باندھنے کا دے دو تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ تعویذ پہن لیا. خیر، تو یہ اسباب کے 3 درجے امام غزالی نے بیان کیے: سبب حقیقی، سبب ظنی اور سبب وہمی. آج زیادہ تر طبقہ جو ہے یہ وہم کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. جوانوں کی جوانی، کتنے نوجوان بھئی روزی کی برکت جس چیز میں ہے وہ تو کرنا نہیں، اور پورا دن دکان پر بیٹھے اور شام کو کہتے ہیں بسم اللہ بھی اب تو نہیں ہوتی، اب تو کوئی تعویذ دے دو. اب جاؤ اللہ والوں پاس، وہ تمہاری جو ہے اعمال کی اصلاح کریں گے، بتلائیں گے کہ کون سے عمل میں کہاں گڑبڑ ہے. اور زیادہ تر طبقہ آج جو ہے سماج میں سودی مال کا اتنا بڑھ چکا ہے کہ شاید ہمارا نوجوان آج اس کو سود سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا وہ بھی مجھے پتہ نہیں. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں میٹر پر پیسے لینا. اب لوگوں نے اس میں بھی جو ہے اپنا سگوڑیا مذہب یہ بتلایا کہ مولانا کبھی فکس نہیں ہے، فکس ہو تو حرام، ہم فکس نہیں لیتے. کبھی 3000 بھی نفع ہوا، کبھی 2500 بھی ہوا، اور کبھی 3200 بھی ہوا. یہ اللہ کو جو ہے بنانے کی باتیں ہیں، یہ جو ہے ہیلے حوالے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جنہوں نے ہمارے دماغ کو بنایا وہ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سودی کاروبار کو اول فرصت میں چھوڑ دیں، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتے ہیں. شروع میں تھوڑی تکلیفیں آئے گی، جیسا کہ میں نے کہا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان آئے گا، لیکن مضبوط رہنا ہے کہ چاہے میرے گھر پر فاقہ کیوں نہ آ جائے، اللہ بچائے، چاہے میرے بچے کپڑے کے بغیر کیوں نہ رہے، لیکن یہ سودی کاروبار میں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اور اپنی اولاد کو بھی تاکید کرے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض مت کرنا. یہ سودی مال کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گویا جنگ کا اعلان کرتا ہے. کون جیت سکتا ہے؟ آج دیکھو یہ آکسیجن کے لیے پوری دنیا پریشان ہے. میرے اللہ نے ہم کو فری میں دیا، کتنے سانس دن بھر میں ہم لیتے ہیں. اطباء سے، ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں دن بھر میں ایک انسان کتنا سانس لیتا ہے اور کتنا خارج کرتا ہے، نکالتا ہے. سب اللہ نے فری میں رکھا. تھوڑا سا سانس اٹکا کر اللہ نے بتلایا کہ دیکھو ابھی بھی میری طرف پلٹ جاؤ، ابھی دیر نہیں ہوئی، پلٹ جاؤ، میں جو ہے تمہاری ساری پریشانیوں کو پل بھر میں دور کر دوں گا. اور اگر نہ پلٹے اور زیادہ آکسیجن لیول کم کر کر AC میں بٹھا کر تڑپا تڑپا کر ماروں گا. یہ ہے میری قدرت. آنا ہے مقابلے کے لیے، کون آ سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا ہم جو ہے ایسے حالات میں اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے سامنے توبہ اور عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لیں، 2 آنسو بہا دیں، میرا رب معاف کر دے گا. اور جتنے حرام کاموں میں ہم کو جو ہے نفس نے اور شیطان نے لگا رکھا ہے، پکا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ بال بھی باقا نہیں ہوگا، اور اللہ جو ہے کسی کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے حق میں بڑے مہربان اور بڑے رحیم ہیں. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دھوپ میں جو ہے کاروبار کرتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، میرا بچہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کر آیا ہے، میرا بچہ سامان لوگوں کا اٹھا کر پیسے لایا ہے. تو جب ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی تو وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے. وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا بندہ بغیر کھائے اور بغیر پیے رہے؟ وہ بھی نہیں برداشت کرتا. بس جو ہے امتحان
اگر مانگنا نہیں اللہ سے، کمزور ہیں اللہ سے مانگنا تو یہ ہے آزمائش اور امتحان کے ہم لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے اور ہمت کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ توڑنے والے تو آئیں گے کہ تیری عزت خراب ہوگی، تیرا نام بگڑے گا، تیرا یہ ہوگا، تیرا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کی تنہا ذات تمہارے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ مولا کریم آپ نے آنکھ جیسی دولت دی، بغیر عوض کے دی، اور ہم جو ہے اس سے اپنی ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے والد محترم کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا کریم آپ نے صرف شرط اتنی لگائی کہ مجھے راضی کرنے والی چیزوں پر اس کو استعمال کرنا، جن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں وہاں ان آنکھوں کا استعمال نہ کرنا۔ مولا کریم ہم نے ایک بھی وفا نہیں کی، ہم نے آنکھوں کا استعمال غلط کر لیا، جہاں چاہا وہاں کر لیا، اور زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں من کا راجا ہوں۔ مولا کریم آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ میری دی ہوئی چیزوں کا استعمال غلط کر پھر اس پر تکبر کر رہا ہے۔ مولا کریم آپ نے ہمارے اوپر رحم والا معاملہ کیا، اگر آپ چاہتے تو اسی وقت آنکھوں کو پھوڑ دیتے اور پہلے سے سزا رکھ دیتے کہ اگر آنکھ کا استعمال غلط کیا تو آنکھوں کی روشنی چھین لوں گا، پھر کس کی طاقت تھی کہ آنکھوں کا غلط استعمال کرتا۔ زبان آپ نے دی اور آپ نے بتلایا کہ زبان کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تعلیم دی، اور آج ہم ان زبانوں کا استعمال کتنی غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتان تراشی میں، اور لوگوں کے عیوب کے تلاش کرنے میں، اور کسی کے بارے میں کچھ بھی بولنے میں ہم نے ذرہ برابر بھی اس کو روکا نہیں، جہاں چاہا اس کا استعمال کیا، اور پھر ہم اپنی زبان سے یہ کہنے لگے میری زبان میں جو چاہے بولوں۔ مولا کریم آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ میں نے دی اور میں نے بتایا اس طریقے کے خلاف استعمال کیا، اور پھر تکبر کر رہا ہے۔ او میرے بندے، میں چاہتا تو اسی وقت تیری زبان کو شل کر دیتا، یہ ایک حرکت نہ کر سکتی، لیکن میرے بندے تو میری طرف دیکھ اور پھر سے میرے دربار میں آ جا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا کریم اگر کوئی دنیا دار ہم کو ایک گاڑی استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اگر ہم اس کی گاڑی کا استعمال غلط کرتے ہیں یا سارا پیٹرول ختم کر اس کے حوالے کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ طے کر لیتا ہے کہ دوسری مرتبہ اس کو گاڑی دینے جیسی نہیں۔ مولا کریم آپ تو رحیموں میں کتنے بڑے رحیم، کریموں میں کتنے بڑے کریم، آپ نے ہمارے ایک ایک عضو کو صحیح سالم رکھا۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ معاف فرما دیجئے۔ اب تک آپ نے نبھایا ہے، موت تک نبھا لیجئے، اور موت کے بعد بھی نبھا لیجئے۔ مولا کریم آپ نے ہمارے عیوب پر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو معلوم نہیں کتنا بڑا مجرم ہوں، کتنا بڑا خطا کار ہوں۔ مولا کریم اگر آپ اس پردے کو اتار دیتے تو کوئی ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کوئی اپنے گھر کی طرف ہم کو آتا دیکھ کر اپنے گھروں کو بند کر دیتا۔ مولا کریم آپ نے ہمارے عیوب پر ستاری کا پردہ ڈالا ہے۔ مولا کریم موت تک اور موت کے بعد بھی ستاری کا پردہ ڈالے رکھنا۔ مولا کریم بہت کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان اور آزمائش کے
ہم کو کامیابی عطا فرما دیجئے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست اور احباب کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، سب کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم، دنیا کی چمک دمک میں پھنس کر آپ کو ناراض کرنے سے ہمارے اہل و عیال کی پوری حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم، جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، سب کے حال کو آپ جانتے ہیں۔ مولا کریم، تقدیر، چاہے لاک ڈاؤن آ جائے، چاہے کرفیو آ جائے، لیکن تقدیر سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ ہر ایک کو تقدیر کا پورا پہنچاتے ہیں۔ مولا کریم، ہم بے صبرے ہیں، ہم کم ہمت ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ مولا کریم، پوری امت مسلمہ کے خزانوں کو اپنے خزانوں سے بھر دیجیے۔ مولا کریم، غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم، سوال کرنا ایک بہت بڑی ذلت ہے، اس ذلت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بچوں کی ایک ایک ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم، آپ سے کوئی بات چھپی نہیں۔ مولا کریم، آپ ہمارے اہل و عیال کی ایک ایک ضرورت کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم، امن و امان کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، شفاؤں کی ہواؤں کو چلا دیجیے، زمین کو بیماریوں سے نیست اور نابود فرما دیجیے، ہاسپٹلوں سے مریضوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک لوٹا دیجیے۔ مولا کریم، ہماری چچا زاد بہن بھی بیمار ہے، آپ اپنے خزانے سے اس کو شفا عطا فرما کر اپنے گھر خیریت اور عافیت کے ساتھ لوٹا دیجیے۔ مولا کریم، جن بیماروں نے فون کے ذریعے سے یا زبان سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم، رات کا یہ آخری حصہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ مولا کریم، آپ تو دینے کے لیے آسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں۔ مولا کریم، ہم سب کے سب بھکاری آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا کریم، ہماری ایک ایک ضرورت کو اپنے خزانے سے پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم، جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھا، مولا کریم، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک راتوں میں آپ سے جتنی خیر اور بھلائی مانگی، ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں میں جن شرور سے پناہ چاہی، اس سے ہم بھی آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ہم کو اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔